زمین کربلا عظمت تیری صبح سے جدا، مدفن شبیر سے تو بن گئی خاک شفا، مدفن شبیر سے تو بن گئی بلا کے شفا، سب تجھے میں صبت پیامبر کیا ملا، کربلا شہامت جذبات صبح سے جدا، شیخ ہر شہر سے میزبان بن گئی بنی ہے، شیخ ہر مدفن شہر سے جاگ اٹھا عمر کا مقدر تجھے میرے صبت پیامبر کیا ہے پاکی، کربلا شاہ کی ردا، قاسم و محمد سب ہوئے تجھے پر شہید، پھر دامن میں آیا لاش ایک بے شیر کا، پھر دامن میں آیا لاش ایک بے شیر کا، قتل اکبر کو کیا لیکن نسوں چاک لئیں، قتل پیغمبر کا تھا قتل شبیہ مصطفیٰ، رہ گئی خاموش کیوں تو ظلم و استقبار پر، زینب قاسطہ جگر تھی شامیوں میں بے ردا، زینب قاسطہ جگر تھی شامیوں میں بے ردا، رب کا منشا تھا تیری وہ خاک بھی اب خاک شفا، رب کا منشا تھا تیری وہ خاک اب خاک شفا، تیری مٹی پر ہے سجدہ آخری شبیر کا، تیری مٹی پر ہے سجدہ آخری شبیر کا، اے امام وقت اتنی التجا ہے آپ سے، شہریار کی جائے مدفن ہو زمین کربلا، اے امام وقت اتنی التجا ہے
لگا جب زینب غریب کے رن میں پسل لڑے تنہا لڑے یا ہو سو بہل شرے لڑے کسی خوبصورتی سے علی کی جگر لڑے ایک شور پڑ گیا کہ طلب چہرہ ایک شور پڑ گیا کہ طلب چہرہ سائنے ملا ہے جناب امیر کا یہ دور شہر کے بیٹی کے شہر دور شہر کے بیٹی کے شہر قریب در ابا جا کے دیتے تھے یہ دم بدم قبر روئے نا حضور مہم ہو چکی ہے سر آفت لڑے ہوا کے آفت لڑے ہوا کے پھر دکھا دیا خیبر علی نے کہا کہ ہاں دے اور ہمت نے قلق نے سجا بچے کا ہزاروں کا وہ مارے کا کچھ نے پڑھنا ہونے دیا کوئی نے پڑھنا ہونے دیا خالق وہ دے کہ جو میرے دل کی مراد بھیا کچھ اپنے بیٹوں کا مجھ کو نہیں خیال مر جائیں لڑکے آنکھیں ہوں ٹاپوں سے پائے مر صدقے کروں ہزار جو ایسے انہوں نے دولت لٹے گا بچے فاطمہ بہن پا وہ جو بلا ان پائی ہوں دنیا میں کوئی ہو کے نہ میرا بھائی دنیا میں کوئی ہو کے نہ میرا بھائی بہن کے بیٹوں کا دیکھا جو شہنحال تن چاک چاک ہے گلے سربرگ کی مثال الجھے ہے پیچ کھائے ہوئے گیسوں کے بالوں مجھے اور چاند جگلو مجھے اور چاند جگلو سب چھوٹی چھوٹی فصلیات غص چور کچھ کچھ ابھی تھا دم کے انہیں لے چلے امام ایک لاش کو تو آپ لیے تھے شینا اور ایک لاش حضرت عباس نے ایک نام خیمات سامنے کے بدات ہوئے خیمات سامنے کے بدات ہوئے پہنچے ہائے غضب خیمہ گامے دونوں صغیر مرگز خائرہ دونوں صغیر مرگز خائرہ دونوں صغیر مرگز خائرہ
اللهم صل على محمد وآل محمد. پانی کا خطرہ، درمیان پانی کا خطرہ اترا کا جو کسی شہر میں نقشہ اترا مجرے بولے زمین عرش مولا، بولے زمین عرش مولا اترا. منزل پر اترتی تو سکینہ کہتی صاحب بولے تو دیدار ہے میرا بابا، دیکھو دیدار ہے میرا بابا اترا. بیٹوں کو بھرا کریے کہا زینب نے میرے بھائی کی بلار تو ایک صدقہ، میرے بھائی ایک بلار تو ایک صدقہ اترا. فضا کی صدا کیا پیٹنے والوں سب مل کے ارے میری خزادی کو سنبھالو، روتی ہے کدھر بانو عالم کو بلا لو، لوٹا گیا دھکا دے گا بال پڑا لو، دھکا دے گا بال پڑا لو. حسین ابن علی لاتے ہیں لاشیں، سیلانی دوڑی بدلوا دے لاشیں، دوڑی بدلوا دے لاشیں. لاشوں کو شہیدی صف ماتم پر جلائے، سب اہل حرم پیٹتے روتے ہوئے آئے، زینب نے نہ فریاد کی نے اشک بہائے، بیٹھی رہی سردار نے اکل کو جھکائے، بیٹھی رہی سردار نے اکل کو جھکائے. تھے مفتہ مزاج کو سے ترتی میں اپنے نہ بھائی کے نہ لاشوں کی خبر دی، اپنی نہ بھائی کے نہ لاشوں کی خبر دی. تاریکی میں باری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر، شب ہوگی تو بچوں کو ہی ماں پائے گی کیوں کر، مادر دل بیتاب کو سمجھائے گی کیوں کر، آدم میرے رونے کی سزا جائے گی کیوں کر، میرے رونے کی سزا جائے گی کیوں کر. تجسس میں تو بھیجا نہیں باری، ماں میرا پتھر کا گلے جانے والے، میرا پتھر کا گلے جانے والے. مرامات کا ہوگا بتا دو، مرامات کا ہوگا بتا دو، مقامات کا ہوگا بتا دو، مقامات کا ہوگا بتا دو. کو تمام آج کہاں ہوگا بتا دو، سر شامات کا ہوگا بتا دو، سر شامات کا ہوگا بتا دو. زمین شب کے بچھونے کو ملے گی، کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی، جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی. ٹکڑے تھا کلے جا یہ بیان درد کے
تھا سیدانیہ جب پیٹتی تھی سر، بانو نے کہا قبلہ کون سے اٹھ کر مر جائے گی مالا جو لے جائے باہر، مر جائے گی مالا جو لے جائے باہر، کا غم خالق عالم نہ دکھائے، اللہ کسی ماں کو ماتم نہ دکھائے، اللہ کسی ماں کو ماتم نہ دکھائے۔ من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبۃ والمنبر والوجہ الانور والخد الاقمر والجبین الازہر والحسب الاطہر والنسب الاشہر النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی الوطی التہامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الكونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین الداعین الى سبیل اللہ بالحکمت وبالموعظۃ الحسنہ قادت الامم اولیاء النعم معدن الرحمہ سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری اللهم صل على محمد وعلى محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. ایک صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد. حضرات، میں اپنی گفتگو کو آغاز کرنے سے پہلے تمام حاضرین سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب عسکر علی شہریار صاحب مرحوم، سید محمود علی خان، سلطنت آرا بیگم، میر محمد سعید خان، شمس الزکیہ حیدری بیگم، سید مہدی علی خان، سیدہ شاہ نور، سیدہ رضا علی فیروز، سید حیدر علی خسرو اور سیدہ ناہید لقا فاطمہ، سید فتح مبتغا، ان تب کی روح کو ہدیہ فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حضرات سامعین،
جس آیہ کریمہ کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وقال الذین کفروا لست مرسلا، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے میرے طٰہٰ و یاسین و مزمل و مدثر، یہ جو کفار و مشرکین تمہاری نبوت سے، تمہاری رسالت سے انکار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ اللہ کی جانب سے آنے والے پیغمبر نہیں ہیں، آپ اللہ کی جانب سے آنے والے میسنجر نہیں ہیں، تو قل ان لوگوں سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا کہ مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ تم گواہی دو تو میں رسول بنوں، تم گواہی دو تو میں پیغمبر بنوں، تم گواہی دو تو میں ہادی بنوں، بلکہ ان سے کہہ دیجئے کہ میری گواہی کے لیے باللہ شہیدا، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میری گواہی کے لیے تو اللہ کافی ہے، اور صرف اللہ ہی میرا گواہ نہیں ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کافی ہے کہ جو عالم علم کتاب ہے، جو صاحب علم کتاب ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور آپ متوجہ ہوں گے اور آگاہ ہوں گے کہ اس آیت کو خود میں نے ہی کئی مرتبہ اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، اور آپ حضرات کی خدمت میں اس آیت کے ذیل میں اپنے معروضات رکھے ہیں اور بیان کیے ہیں۔ آج پھر اسی آیت کو اپنا موضوع قرار دیا ہے کہ جس آیت کی ابتدا ہو رہی ہے کفار و مشرکین کے اس انکار سے کہ جو رسالت کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے وہ انکار کر رہے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ پیغمبر نہیں ہیں، اور خداوند عالم دوسرے ٹکڑے میں اپنے نبی کی اور اپنے حبیب کی دلجوئی فرما رہا ہے کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ ان کو جواب دیجئے کہ ہم تم سے گواہی کم مانگ رہے ہیں، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تم میرے رسالت کے گواہ بن جاؤ، تم کہو تو ہم رسول بنے، تم مانو تو ہم رسول بنے، تمہارے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہم تو اللہ کی جانب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں ہی، تم مانو گے تو تمہاری فلاح و بہبود ہے، نہیں مانو گے تو میرا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ اور حضرات ایک اصول ہوتا ہے، آپ آزما لیجئے کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کسی کو بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اے ٹو زیڈ ہو، انسان اس وقت تک قبول کرتا ہے کسی بھی انسان کو، اور اس وقت تک برداشت کرتا ہے کہ جب تک وہ اس کے اوپر انگلی نہ اٹھانے لگے، اور جب وہ شخصیت چاہے وہ غلط ہو چاہے صحیح ہو، بات اس کی نہیں ہے بھئی وہ دوسروں کے عیب بتا رہا ہے کہ ان کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے، ان کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے، ان کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے، انسان آسانی سے سن لیتا ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے، ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے، اور اچھائی اور برائی کے درمیان میں یہی فرق بھی ہے کہ اگر آپ کسی مقام کے اوپر بیٹھ کر کے کسی کی تعریف کرنا شروع کیجئے اور کسی کی مدح سرائی کیجئے تو جو سننے والے ہیں وہ اتنی توجہ سے، وہ اتنے انہماک سے نہیں سنیں گے، بلکہ تھوڑی دیر کے بعد ان کی طبیعت اوب جائے گی اور کہنے لگے بھائی بات بدلیے، آپ تو خالی ان کی تعریف ہی کیے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہ شک کرنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں کچھ ملا ہے ان کی طرف سے، ان کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے کہ جو یہ اتنی تعریفیں ان کی کر رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، اور انسان زیادہ تعریف کسی کی سننا پسند نہیں کرتا، لیکن اگر وہیں مجمع میں بیٹھ کے اگر آپ کسی کی برائی کرنے لگیے تو انسان اپنے ضروری کام کو چھوڑ کر کے آ کے بیٹھ جاتا ہے دوسروں کی برائیاں سننے کے لیے، دوسروں کے عیوب کو، دوسرے کے نقص کو، دوسرے کے عیب کو اسے سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ عجیب لذت ہے، اور جبکہ اسی لذت کے اندر گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہنم کی آگ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ انسان کا نہیں بنتا ہے، کہ جسے غیبت کہا جاتا ہے، جہاں غیبت کرنا حرام ہے وہیں غیبت کو سننا بھی حرام ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے، دیکھیے انسان کا نیچر پہچانیے، انسان تعریف اپنی سننا پسند کرتا ہے، برائی دوسرے کی،
اپنی برائی سننا پسند نہیں کرتا، دوسرے کی تعریف سننا نہیں پسند کرتا، بلکہ انسان کا مزاج تو یہ ہے کہ صرف ہماری تعریف ہو، صرف ہماری مدح سرائی ہو، صرف ہمارا قصیدہ پڑھا جائے، صرف ہماری واہوائی ہو، ہماری کوئی برائی نہ کرے، ہماری طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے، ہمارے عیب کو کوئی نہ بتائے، کوئی ہمارے نقص کی طرف ہمیں اشارہ نہ کرے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کا نیچر ہے۔ اور عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی بیت جاتی ہے اور ہمارے اندر عیب نقص پائے جاتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہمیشہ دوسروں کے عیوب کو دیکھا، کبھی اپنے عیوب کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب ہم اپنے ذات کے اندر، اپنے دامن کردار کے اندر اور اپنے وجود کے اندر عیب کو تلاش کرتے تب نہ دور کرتے، لیکن ہمیں تو دوسروں کو عیوب کو دیکھنے میں فرصت ہی نہیں تھی کہ ہم اپنے عیب کا اور اپنے نقص کا اور اپنی کمیوں کی طرف متوجہ ہوتے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ غور کیجئے گا، یہ ہے انسان کی فطرت کہ ہاں آپ تعریف کیجئے تو دیکھیے کیسا وہ سر جھکا کر کے اور مسکرا کر کے وہ بات کو سنتا بھی ہے، اپریشیٹ بھی کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، ختم نہ ہونے پائے، ہمارا سامنے والا تعریف کرتا ہی رہے، ہماری مدح سرائی کرتا ہی رہے، ہمارے قصیدہ پڑھتا ہی رہے۔ غور کیجئے گا، یہ انسان کا فطرت ہے اور یہ انسان کا نیچر ہے، یہ انسان کا عنوان ہے۔ اب اگر آپ تاریخ کے پیرائے میں دیکھیے کہ یہ جملہ جو نبی کے حوالے سے کہا گیا لست مرسلا، کہ آپ رسول نہیں ہیں، یہ کب کہا گیا؟ یہ 40 سال تک نہیں کہا گیا، بلکہ 40 سال تک تو لوگ قصیدہ پڑھ رہے تھے، 40 سال تک تو لوگ نبی کی مدح سرائی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں، ان سے بڑا امانت دار کوئی نہیں، ان سے بڑا کوئی دیانت دار کوئی نہیں، ان سے اچھا کوئی نہیں، ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے۔ اس تمام جسے کہہ لیجئے کہ کمالات کے مجموعے کا نام ہے محمد، کہ جن کا اخلاق اتنا بلند ہے، جن کا کردار کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، زبان کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، عمل کا کلمہ، بھئی دو ہی چیزیں، یا انسان کے پاس زبان ہے یا انسان کا پاس عمل ہے۔ اب جو شخصیت ان لوگوں سے اپنی زبان کا کلمہ بھی پڑھوا لے اور اپنے کردار اور اپنے عمل کا بھی کلمہ پڑھوا لے، جب وہ نبی کو صادق کہہ رہے تھے تو نبی کی صداقت کا کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ نبی کی زبان کا کلمہ پڑھ رہے تھے، اور جب وہ نبی کو امین کہہ رہے تھے تو نبی کے عمل کا کلمہ پڑھا جا رہا تھا، نبی کے کردار کا کلمہ پڑھا جا رہا تھا۔ اب آپ غور کیجئے، دونوں اعتراف نبی لے چکے ہیں، اپنی زبان کا اعتراف بھی لے چکے ہیں اور اپنے عمل کا اعتراف بھی لے چکے ہیں، اور یہ 40 سال تک سلسلہ جاری رہا۔ کوئی ایک ایسا نہیں ملا 40 سال کے درمیان میں کہ جو نبی کے کیریکٹر پہ اور نبی کے کردار پہ انگلی اٹھا سکے۔ غور کیجئے گا، لیکن 40 سال کے بعد ادھر نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، کہو لا الہ الا اللہ، یہ دنیا بھی تمہاری ہوگی اور آخرت بھی تمہاری ہوگی، یہاں پہ بھی فلاح و بہبودی ہے اور وہاں پہ بھی فلاح و بہبودی ہے۔ ادھر نبی نے یہ فقرہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ ابھی تک نبی لوگوں کے عیب اور کمیوں کی طرف ان کے انگلی نہیں اٹھا رہے تھے، نبی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تم غلط ہو، تم بتوں کے سامنے سجدہ سر جھکا رہے ہو، ان کا سجدہ کر رہے ہو، انہیں تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا، وہ تمہارے محتاج ہیں، تم ان کے محتاج نہیں، یہ ساری باتیں نبی نہیں کہہ رہے تھے، تب تک نبی اچھے تھے۔ لیکن ادھر نبی نے ان کی کمیوں کی طرف انگلی اٹھانی شروع کی اور ان کے عیوب اور ان کے نقائص کی طرف ان کو متوجہ کرنا شروع کیا۔ ابھی تک وہی امین نبی کے جو صادق تھا، وہی نبی کے جو امین تھا، اور اب اس کے حوالے سے کہا جانے لگا کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، یعنی جس کی تصدیق کر رہے تھے اب اسی کی تکذیب کر رہے ہیں، جسے سچا مان رہے تھے اب معاذ اللہ اسی کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کا نیچر ہے کہ حق کا پہچان لینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن حق کا قبول کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے کلیجہ چاہیے، اس کے لیے شجاعت چاہیے انسان کے اندر، اس کے لیے شہامت چاہیے انسان کے اندر، تب جا کے انسان حق کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، سب کو خبر ہے کہ حق کیا ہے اور حق کس کے پاس ہے اور کون حقدار ہے، سب جانتے ہیں، لیکن حق کا جان لینا، حق کا مان لینا، حق کا پہچان لینا اور ہے، اور حق کا قبول کرنا اور ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، حق کے پہچاننا انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، حق کا جان لینا انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک کہ حق کو قبول نہ کر لیا جائے، جب تک کہ حق کو ایکسیپٹ نہ کر لیا جائے، جب تک کہ خود کو اپنے آپ کو حق کا حمایتی ہونے کا اعلان نہ کر دیا جائے، تب تک حق کا جاننا، حق کا پہچاننا انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔
تو وہ نبی کی صداقت کا کلمہ پڑھ رہے تھے، نبی کی امانتداری کا کلمہ پڑھ رہے تھے، لیکن ادھر نبی نے ان کی طرف انگلی اٹھائی اور ان کے عیب کو ان کے سامنے ظاہر کیا۔ کہاں پیشانی جھکا رہے ہو؟ کس کے سامنے اپنی پیشانی رکھ رہے ہو؟ اسے تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ تو خود تمہاری مخلوق ہے، اسے تو تمہارا سجدہ کرنا چاہیے، تم اس کے سامنے اپنا سجدہ کر رہے ہو اور اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہو۔ تو فوراً کہنے لگے لست مرسلا، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ رسول تھوڑی ہیں، آپ پیغمبر تھوڑی ہیں، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ اور ادھر جبریل امین آیت لے کر کے نازل ہو گئے، اور جب نبی کے چہرے کے اوپر تشویش کے آثار نمودار ہوئے اور رنجیدگی اور حزن و ملال کا بادل نبی کے چہرے کے اوپر چھایا، تو ادھر جبریل نازل ہوئے، یا نبی اللہ کہہ رہے آپ پریشان نہ ہوں، آپ رنجیدہ نہ ہوں، ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تم سے اپنی رسالت و نبوت کی گواہی نہیں چاہیے، بلکہ ہمارے لیے تو ہماری نبوت اور رسالت کی گواہی کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کافی ہے کہ جو صاحب علم کتاب ہے۔ عزیزان گرامی، یہ فقرہ بھی بڑی عجیب ہے، فقرہ بڑا عجیب ہے کہ ایک طرف گواہ کے طور پہ خدا نے اپنے آپ کو رکھا، تو دوسری طرف ایک ایسے کو رکھا کہ جو صاحب علم کتاب ہے۔ اور یہ ومن عندہ علم الکتاب، کہ وہ علم کتاب رکھتا ہے، وہ کتاب کا علم رکھتا ہے، یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ یہ خالق نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے، یہ واجب الوجود نہیں ہے بلکہ ممکن الوجود ہے، یہ معبود نہیں ہے بلکہ عبد ہے، لیکن ایسا عبد ہے، ایسا بندہ ہے، ایسی مخلوق ہے کہ جو اللہ کے ساتھ میں نبی کی رسالت و نبوت کا گواہ بن رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ اس کی عظمت کو اور کیا بیان کیا جا سکتا ہے کہ خدا نے ایک طرف نبی کی رسالت کے گواہ کے طور پہ اپنی ذات کو رکھا ہے، تو دوسری طرف صاحب علم کتاب کی ذات کو رکھا ہے، کہ جو خدا کے پیرلل میں اللہ کی گواہی، رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ اور اس شخصیت کا کمال یہ ہے کہ یہی وہ شخصیت ہے کہ جو رسول کی رسالت کا بھی گواہ ہے اور خدا کی وحدانیت کا بھی گواہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ غور کیجئے گا، ومن عندہ علم الکتاب، اور اللہ نے صفت کو بیان کیا ہے، اللہ نے نام نہیں لیا، اللہ نے اس شخصیت کا نام نہیں لیا کہ جو رسول کی رسالت کا گواہ ہے، نام نہیں لیا بلکہ کمال بیان کیا۔ اور کمال بھی یہ نہیں کہا خدا نے کہ وہ بہت بڑا سخی ہے، وہ بہت بڑا شجاع ہے، وہ بہت بڑا متقی ہے، وہ بہت بڑا پرہیزگار ہے، وہ بہت بڑا عبادت گزار ہے، وہ بہت بڑا روزہ رکھنے والا ہے، نہیں، بلکہ جو صفت بیان کی ومن عندہ علم الکتاب، وہ صاحب علم کتاب ہے۔ اور یہاں پہ میں اکثر یہ فقرہ کہتا ہوں، اگر آپ حضرات کو یاد ہو کہ آخر یہ صفت اللہ نے کیوں بیان کی کہ ومن عندہ علم الکتاب، یہ صفت اللہ نے اسی لیے بیان کی چونکہ کسی عام انسان کی رسالت و نبوت کی گواہی نہیں دینا تھا، بلکہ اللہ کے حبیب کی رسالت اور نبوت کی گواہی تھی۔ یہ کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا کہ جس کے گواہ کے طور کے اوپر کسی کو لانا تھا، یہ کسی میراث کا جھگڑا نہیں تھا کہ جس کے لیے گواہ کی ضرورت تھی، کہ کوئی بھی آ جائے، پڑھا ہو لکھا ہو وہ بھی آ جائے، جاہل ہو وہ بھی آ جائے، اپنا ہو وہ بھی آ جائے، پرایا ہو وہ بھی آ جائے، نہیں، یہ رسالت کی گواہی تھی، نبوت کی گواہی تھی، یہ عالم کی گواہی تھی۔ تو یہ اصول ہے کہ عالم کے علم کا گواہ جب بھی بنے گا تو عالم ہی بنے گا، جاہل نہیں بن سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور کیجئے گا ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کہ جو صاحب علم کتاب ہے، ومن عندہ علم الکتاب، کہ جو کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اور جہاں پہ بھی تعارف اللہ نے کروایا ہے اپنے عہدیدار اور منصبدار کا، اسی علم ہی کو معیار بنایا ہے۔ اب یہ کون ہے، کون سی شخصیت ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے کہ جو صاحب علم کتاب ہے، کہ اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہے؟ آخر یہ ذات کون سی ہے، یہ شخصیت کون سی ہے؟ تو اب ہم نے تلاش کرنا شروع کیا، ڈھونڈنے لگے، تو جس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے اس وقت تک تو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا کہ جو نبی کی رسالت کا گواہ بنتا، جو نبی کی نبوت کا گواہ بنتا۔ آخر یہ کون ہے کہ جو رسول کی رسالت کا گواہ ہے؟ تو علماء نے لکھا، صاحب تفسیر روح المعانی وہ تحریر کرتے ہیں کہ علم کتاب، صاحب علم کتاب سے مراد نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی اجمی، نہ کوئی اپنا ہے، نہ کوئی پرایا، نہ کوئی مکی ہے، نہ کوئی مدنی ہے،
بلکہ صاحب علم کتاب سے مراد علی کرم اللہ وجہہ، کہ صاحب علم کتاب سے مراد علی کی ذات والا صفات ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آپ غور فرمائیے گا، ومن تعارف کروایا گیا علم کے ذریعے سے، ومن عندہ علم الکتاب، اور یہی پہچان ہے علی ابن ابی طالب کی شخصیت کی کہ جسے علم کہا جاتا ہے، اور وہ بھی ایسا ویسا علم نہیں، اللہ کی کتاب کا علم، اللہ کے قرآن کا علم، اللہ کے کلام کا علم۔ عزیزان گرامی، عجیب منزل ہے اور عجیب مقام ہے یہ کہ خداوند عالم ہمارے اور آپ کے کلام کے علم کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اور آپ کے بات کے علم کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمارا کلام ہو، آپ کا کلام ہو، کسی عالم کا کلام ہو، کسی مجتہد کا کلام ہو، نہیں، بلکہ اللہ کے کلام کی بات کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی یہ خدا کے کلام کا علم رکھنے والا، کلام اللہ کا علم رکھنے والا، اللہ کے کلام کا علم رکھنے والا۔ آپ غور کیجئے گا، بڑا معنی خیز جملہ ہے اور بڑا جسے کہہ لیے ایک سمندر ہے کہ جو اس فقرے کے اندر سمٹا ہوا ہے، ومن عندہ علم الکتاب۔ اگر اسے سمجھا جا سکے اور اس مفہوم کو درک کیا جا سکے، میں قاصر ہوں کہ اپنی زبان میں اور اپنے الفاظ میں اس مفہوم کو ادا کر سکوں اور آپ کے ذہنوں تک منتقل کر سکوں۔ کوشش بہرحال کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بات کو واضح کر کے ہمارے نوجوان بھائیوں تک اور اپنے چھوٹے بھائیوں اور برابر کے بھائیوں بزرگوں تک کہ جو جن کی نگاہوں سے یہ آیت و تفسیریں نہیں گزری ہیں اس تک پہنچایا جا سکے، لیکن ممکن ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ میں اس کا ایک ذرہ برابر بھی حق ادا نہ کر سکوں، اس کے لیے بہرحال معذرت خواہ ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ یہ کلام اللہ، اللہ کے کلام کا علم رکھنے والا ہے، یہ اللہ کے کلام کا علم رکھنے والا ہے، اور کون سا کلام، اس کلام کی حیثیت کیا ہے کہ جس کا تعارف قرآن مجید خود کروا رہا ہے کہ لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی، وہ کتاب ہے کہ جس کے کتاب خدا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ کتاب۔ میں نے عرض کیا تھا اسی آیت کو میں نے کسی سال آپ کی خدمت میں عنوان کلام بھی قرار دیا تھا، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں، ومن عندہ علم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی۔ میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ اللہ نے کہا ذالک الکتاب، وہ کتاب، اشارہ دور کا ہے، بعید کا ہے، ڈسٹنس رکھتا ہے۔ یہاں جب کوئی چیز ہمارے سے زیادہ ڈسٹنس پہ ہو تو ہم اس کے لیے لفظ وہ کا اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور اگر نزدیک اور ڈسٹنس کم ہو تو ہم لفظ یہ کا استعمال کرتے ہیں۔ قرآن سامنے ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ خدا یہ کہتا کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ کتاب کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اللہ نے یہ کی لفظ نہیں رکھی، وہ کی لفظ رکھی، وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا۔ اور کیجئے گا یہ وہ کی لفظ کیوں رکھی اللہ نے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ کی لفظ اس لیے رکھی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ جلد قرآن ہے، وہ جسم قرآن ہے، روح قرآن ابھی تم سے کوسوں دور ہے، حقیقت قرآن ابھی تم سے کوسوں دور ہے کہ جس کا سمجھنا قیامت تک تمہارے جیسے ناقص ذہن سے ممکن نہیں ہے۔ اور کیجئے گا میں کیا عرض کروں، تو جتنا فاصلہ ذہن انسانی سے اور فہم قرآن سے ہے اتنا ہی فاصلہ ذہن انسانی سے اور کمالات علی ابن ابی طالب سے ہے۔ نہ اللہ کے کلام کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ عالم کلام اللہ کی شخصیت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ اتنا ہی ڈسٹنس ہے، اتنا ہی فاصلہ ہے کہ جتنا فہم انسانی سے کلام اللہ کا ہے، کہ اللہ کے کلام کا ہے، کہ اچھا یہ جو تفسیریں ہمارے سامنے ہیں، یہ جو مفہوم ہمارے سامنے، اس میں بھی اگر عالم علم کلام، عالم علم کتاب کی مدد شامل حال نہ ہو یا نہ ہوتی تو آج یہ تفسیریں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو تفاسیر ہمارے سامنے ہیں ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں، اس میں بھی اس کی مدد شامل ہے۔ اگر اس نے اپنے علم کے چھینٹے ہمارے اوپر نہ ڈالے ہوتے تو قرآن کے کسی ایک لفظ کا بھی سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ یہ اس کی رہنمائی تھی، یہ اس کی رہبری تھی کہ جس نے ہم کو قرآن کو اپنی فکر کے اعتبار سے اور اپنی ظرفیت کے اعتبار سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی کہ قرآن مجید
جو کچھ ہم سمجھیں، اور یہ جو کچھ ہم تک پہنچا ہے، بڑی سے بڑی تفسیر ہو، بڑی سے بڑی کتاب ہو، بڑے سے بڑا مفسر ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، اور جتنی بڑی بھی تفسیر اس نے کر دی ہو، ان تمام تفاسیر کو پوری کائنات میں قرآن مجید کی جتنی تفسیریں کی گئی ہیں، ان تمام تفاسیر کو اگر سمیٹ دیا جائے تو فہم قرآن کا صرف ایک نقطہ بنتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے 10% قرآن کو سمجھ لیا، 20% قرآن کو سمجھ لیا، 30% یا 40% قرآن کو سمجھ لیا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ ابھی جو کچھ سمجھا گیا ہے وہ ایک نقطے سے زیادہ کی حیثیت، ایک نقطہ در برابر ہے سمندر، یعنی سمندر کے مقابلے میں ایک نقطہ ہے کہ جو فہم قرآن کا ابھی تک ہمارے ذہنوں میں منتقل ہوا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ حقیقت قرآن سے ہم آگاہ ہوئے صرف ایک نقطے کی حد تک، اور اس نقطے میں بھی مددگار یہ شخصیتیں، کہ اگر یہ شخصیتیں مددگار نہ ہوتی تو ہم اس چھوٹے سے ایک ڈاٹ کو، اس نقطے کو جو ہماری فہم کا ہے قرآن کے حوالے سے، وہ بھی ہمیں میسر نہ ہوتا، وہ ایک قطرہ بھی اس بحر زخار کا ہمیں میسر نہ ہوتا، کہ جس کے بارے میں خدا بند عالم، آپ سوچئے اللہ کا کلام ہے نا، ہمارا اور آپ کا کلام نہیں، اس کلام کی، قرآن کے کلام کی عظمت کیا ہوگی کہ جس کے بارے میں خدا چیلنج کر رہا ہے۔ پہلے اللہ نے کہا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، میری کتاب، میرا قرآن وہ ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا، جسے میں نے ہدایت کے لیے، متقین کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اور پھر خدا بند عالم چیلنج بھی کر رہا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں شک و شبہ ہے، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ بندے کا کلام ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لاؤ اس کے جیسی ایک سورت کا جواب لا کے دکھاؤ، اس کی ایک سورت کا جواب لا کے دکھا سکتے ہو؟ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورت کا جواب لا سکو۔ آپ غور کیجئے گا کہ یعنی پوری انسانیت اگر مل جائے تو قرآن کی ایک سورت کا جواب نہیں لا سکتی، اور اسی قرآن کے حوالے سے خدا بند عالم کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ یہ وہ ہے کہ جو پوری کتاب کا علم رکھنے والا ہے۔ بغور کیجئے گا، یعنی پورے کائنات کے انس و جن مل کر کے جس کتاب کی ایک سورت کا جواب نہیں لا سکتے، غور کیجئے گا، اور وہ ہے کہ وہ اسی کتاب کا، پوری کتاب کا علم رکھنے والا ہے۔ آپ سوچیں اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کے مرتبہ کیا ہوگا، اس کی منزل کیا ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس جلدی جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں اور گفتگو کو آخری منزل سے قریب کر رہا ہوں، اور میری گفتگو منزل اختتام تک ہو چکی ہے، قریب ہو چکی ہے، کہ بس چند لمحے اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ غور کیجئے گا، تو اب یہ شخصیت کون سی ہے؟ لکھنے والوں نے لکھا، مفسرین نے لکھا، علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ یہ علی کی ذات والا صفات ہے، علی کی ذات والا صفات ہے، کہ جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ ومن عندہ علم الکتاب کا مصداق کون ہے، کس کی شخصیت ہے، کون ہے کہ جو وارث علم الکتاب ہے۔ اور عزیزان گرامی، ایک بات اور اس آیت کے ذیل میں عرض کر دوں کہ خدا بند عالم یہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ گواہ ہے، کائے کا گواہ ہے؟ نبی کی نبوت و رسالت کا، شہیدہ، کفا باللہ شہیدہ، وہ گواہ ہے، کس کا گواہ ہے؟ رسول کی رسالت کا، رسول کا گواہ نہیں، یعنی نبی کا، محمد عربی اور محمد ابن عبداللہ کا گواہ نہیں ہے، بلکہ رسالت کا گواہ ہے، نبوت کا گواہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کو معلوم ہے کہ یہ رسالت ہی سے انہیں دی گئی ہے، اسے خبر ہے کہ یہ نبوت ان کو دی گئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گواہی کے لیے شرط کیا ہے؟ گواہی کے لیے اہم ترین شرط یہ ہے کہ جب گواہ پیش ہو تو جو گواہی قبول کی جاتی ہے وہ ہمیشہ چشمدید گواہی قبول کی جاتی ہے، وہ چشمدید گواہی قبول کی جاتی ہے، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے تو گواہی دی جائے۔ آپ سنی سنائی بات کی گواہی نہیں دے سکتے۔ اگر عدالت میں کبھی ایسا موقع ہو جائے آپ کو گواہی دینی ہو تو آپ عدالت میں جا کر کے یہ گواہی نہیں دے سکتے کہ ہاں میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔
عدالت فوراً آپ سے کہے گی کہ بھئی سنی سنائی بات کی گواہی نہیں ہوتی، آپ نے کیا دیکھا ہے ہم کو یہ بتائیے، آپ نے کیا دیکھا ہے ہم کو یہ بتائیے۔ تو آپ غور کیجئے گا، خدا کہہ رہا ہے میں کافی ہوں گواہی کے لیے، ومن عنده علم الکتاب، اور یہ وہ کافی ہے کہ جو صاحب علم کتاب ہے۔ یعنی جب نبی کو نبوت مل رہی تھی، رسالت مل رہی تھی، تو یہ گواہ تھا۔ اچھا نبی کو نبوت کب ملی، رسالت کب ملی؟ اب اگر آپ دوسرے اسلامی فرقوں سے پوچھیے گا تو اسی لیے انہوں نے کہا 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں ان کو نبی، اور نبی کیا کہہ رہے ہیں، کن تو نبیًا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب ابھی آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ اب آپ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو جب سے نبی تھے تب سے یہ گواہ تھا، جب سے رسول تھے تب سے یہ گواہ تھا۔ تو اگر علی اور علی کی اور اولاد علی کے اسلام کی حد معلوم کرنی ہے تو پہلے نبی کی نبوت کی حد بتائی جائے، نبی کی رسالت کی حد بتائی جائے۔ جب نبی کی نبوت اور رسالت کی حد معین ہو جائے گی، ان کے ایمان کی حد بھی معین ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر، اور کیجئے گا کہ یہ منزل اور یہ مقام ہے، ومن عنده علم الکتاب۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے اپنا تعارف اور اپنے آپ کو جہاں بھی پہچنوایا ہے تو اسی کمال کے ذریعے سے، اسی صفت کے ذریعے سے۔ منبر کوفہ سے علی ابن ابی طالب بار بار لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، تمہارے ہم ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، تمہارے ہم ہر سوال کا جواب دینے کے لیے، تم سوال تو کرو، تم پوچھو تو صحیح، تم دریافت تو کرو۔ آپ غور کیجئے گا کہ یہ دعویٰ کرنا، کیا ایک عام انسان یہ چیلنج کر سکتا ہے، یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا ہو، لیکن کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ علی ابن ابی طالب دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو پوچھنا چاہو ہم سے پوچھو، تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تمہاری ہر سوال کا، کوئی بھی سوال ہو، اس سوال کا جواب علی ابن ابی طالب کے پاس موجود ہے۔ اور پوچھنے والے آ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور علی ہر ایک کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور ہر ایک کی علم کی تشنگی کو مٹا رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، یعنی کائنات کو اگر دیکھا جائے تو اس دور میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو علی کے علم کے احسان کے تلے دبا ہوا نہ ہو۔ کچھ نہ کچھ ہر ایک کو علی سے حاصل ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ہر ایک نے علی سے حاصل کیا اور پایا ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں نے بات کو سمیٹ دیا اور گفتگو میری اختتام کی منزلوں سے قریب ہو گئی۔ حیف ہے ان لوگوں کے اوپر کہ علم کا سمندر بہہ رہا تھا، علم کا دریا بہہ رہا تھا، علم کا آب نیسا تھا کہ جو برس رہا تھا، اور انہوں نے اس آب زلال کو جمع تک نہ کیا، اسے اکٹھا تک نہیں کیا، پیاسے رہ گئے، تشنا رہ گئے۔ یہ عداوت تھی کہ جو انہیں روکے ہوئے تھی، اور حقیقتاً یہ عداوت، یہ دشمنی علی ابن ابی طالب سے نہیں تھی، بلکہ یہ علم سے عداوت، یہ علم سے دشمنی تھی۔ اور اس وقت علی سے سوالات نہ کر کے انہوں نے علی کا کوئی نقصان نہیں کیا، صرف اپنا نقصان نہیں کیا ہے بلکہ پوری عالم انسانیت کا نقصان کیا ہے۔ یعنی یہ جو اس دور کے افراد کے جس وقت مولا کائنات آواز بلند کر رہے تھے، جو پوچھنا چاہو پوچھو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، جو پوچھنا چاہو، کوئی قید نہیں لگائی علی ابن ابی طالب نے، کوئی بندش نہیں لگائی علی ابن ابی طالب نے کہ اس سبجیکٹ کے بارے میں پوچھنا، اس سبجیکٹ کے بارے میں نہ پوچھنا، اس موضوع کے بارے میں دریافت کرنا، اس موضوع کے بارے میں دریافت، یہ پوچھنا، یہ نہ پوچھنا، نہیں، جو سلونی، پوچھو، جو پوچھنا چاہو پوچھو، قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ مجھے کھو دو، قبل اس کے کہ مجھ سے کھو دو، جو پوچھنا چاہو پوچھو۔ اور اس وقت سب کچھ معلوم کیا جا سکتا تھا، ایک علم کا سمندر تھا کہ جو اکٹھا کیا جا سکتا تھا، جمع کیا جا سکتا تھا، حاصل کیا جا سکتا تھا۔ لوگ دشمن علی ابن ابی طالب سے علی سے سوال نہیں کر رہے تھے۔ آپ سوچئے تو حقیقتاً وہ گنہگار علی ابن ابی طالب کے نہیں ہیں بلکہ تمام عالم انسانیت کے ہیں۔ جب تک دنیا رہنے والی ہے، یہ گنہگار رہنے والی دنیا کے ہر موجودہ انسان اور ہر آنے والے انسان کے گنہگار ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے علی سے علم حاصل نہیں کیا۔ وہ تقسیم کر رہا تھا، وہ بانٹ رہا تھا، وہ دینے کے لیے تیار تھا،
لیکن کیسی بدبختی ہے کہ خود بھی بدبخت رہے اور آنے والی نسلوں کو بھی بدبختیوں میں ڈھکیل دیا۔ اگر اس وقت لے لیے ہوتے تو آج ترقیاں کہاں سے کہاں ہوتی، آج ہم کن منزلوں کے اوپر ہوتے۔ جن سیاروں کے بارے میں ہم ابھی تصور کر رہے ہیں، آج وہ سیارے، ان سیاروں تک ہم کو نہ جانا پڑتا، وہ سیارے ہماری دہلیز پہ نظر آ رہے ہوتے اگر علی ابن ابی طالب کے سامنے خلوص کے ساتھ زانو ادب کو تہ کر لیا گیا ہوتا۔ اور جنہوں نے زانو ادب کو تہ کر لیا اور جنہوں نے سیکھ لیا، کائنات ان کی محتاج نظر آتی ہے، وہ کائنات کی ہر فرد سے بے نیاز نظر آتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، یہ عداوت اور یہ دشمنی انسان سے جو بھی نہ کرائے وہ کم ہے، جو بھی نہ کرائے وہ کم ہے۔ کربلا کے میدان میں ہمیں جو منظر نظر آتا ہے وہ حقیقتاً حسین کی دشمنی نہیں ہے، بلکہ علی ابن ابی طالب کی دشمنی ہے، کہ جس کا رنگ ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آ رہا ہے، کہ ایک دو پہر کے اندر پورا بھرا گھر ہے کہ جو لوٹ لیا جاتا ہے، ایک دو پہر کے اندر پورا گھر ہے کہ جو برباد کر دیا جاتا ہے۔ 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے اس سے زیادہ کا کیا وقفہ، لیکن ان 10 گھنٹوں کے درمیان میں ایک گھر سے 72 جنازے اٹھ جائیں، اور وہ بھی کس عالم میں کہ کسی کا سر قلم کیا جا رہا ہے، کسی کے گلے پہ تیر مارا جا رہا ہے، کسی کے سینے کو چھیدا جا رہا ہے، کسی کے بازوؤں کو قلم کیا جا رہا ہے، کسی کے لاشے کو پامال کیا جا رہا ہے، کسی ماں کی گودی اجاڑی جا رہی ہے، کسی کے جھولے کو ویران کیا جا رہا ہے۔ 8 سے 10 گھنٹے کے درمیان میں اتنی مصیبتیں اور اتنی پریشانیاں، اور وہ مصائب و آلام کا پہاڑ توڑ دیا گیا، وہ مصائب و آلام کا پہاڑ توڑ دیا گیا کہ آسمان کو خون کے آنسو رونا پڑا، آسمان کو خون کے آنسو رونا پڑا۔ جزاکم ربکم۔ آج 4 محرم ہو چکی ہے، آج کی تاریخ ہم نے مخصوص کر رکھی ہے جناب زینب کبریٰ کے لاڈلے اون محمد سے۔ آج ہم اون محمد کا ماتم کرتے ہیں، آج ہم ان 2 بچوں کے اوپر آنسو بہاتے ہیں اور گریا کرتے ہیں کہ جن کی ماں تو موجود تھی، لیکن ان کی ماں نے ان کے اوپر آنسو نہ بہایا بلکہ اپنے بھائی پہ آنسو بہایا، جنہیں اپنے بچوں سے زیادہ اپنے بھائی اور امام اور حجت خدا کی فکر تھی۔ وہ زینب کے لاڈلے، وہ عبداللہ کے فرزند۔ میں نے ابھی صبح کی مجلس میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، مصائب کے چند ٹکڑے جناب اون محمد اور جناب زینب اور جناب عبداللہ کے حوالے سے عرض کیے تھے کہ جب یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا تو عبداللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو حوالے کیا تھا، بی بی جا تو رہی ہیں لیکن ہماری طرف سے یہ ہدیہ اور تحفہ لیتے جائیے، ان دونوں بچوں کو ساتھ لیتی جائیے، کہ ممکن ہے کہ کبھی وقت پڑ جائے رسول کے نواسے پر تو میں تو نہ رہوں گا، تو ایک بچے کو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا، دوسرے بچے کو ہماری طرف سے قربان کر دیجئے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا بند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اور جب کربلا کا بازار، کربلا کا میدان گرم ہوا ہے اور شب عاشور آئی ہے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ زینب اپنے انہی دونوں بچوں کو بٹھائے ہوئے ان سے گفتگو کر رہی تھی، اے میرے لال، کل فاطمہ کا لال لرغیادہ میں گھرا ہوا ہوگا، کل حسین پہ قربانی کا دن ہے، کل حسین پہ اپنی جان نثار کرنے کا دن ہے، میرے لال میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تم اپنی قربانی پیش کرو، میں چاہتی ہوں کہ تم سب سے پہلے اپنی جان نثار حسین کے اوپر کر کے مجھے فاطمہ کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع دو۔ دیکھو تمہارے بابا کی وصیت ہے، وہ نہ آ سکے، تمہیں عبداللہ بن کے میدان کربلا میں جانا ہے اور جہاد کرنا ہے اور اپنے ماموں کا دفاع کرنا ہے۔ ہاں عزیزو، ماں گفتگو کر رہی ہے، سوچئے بیٹے جوان ہے، کلیجے کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ کہ مادر عجب نہیں کہ کہا ہو کہ مادر گرامی صبح نمودار ہونے دیجئے، ہمیں اپنے ماموں سے اجازت دلوا دیجئے گا، پھر کربلا کے میدان کا جنگ رنگ دیکھیے گا۔ ارے میرے بابا کی یاد انہیں نہ آ گئی، اور ان کے اپنے بابا کی شجاعت
बरात का एहसास न दिला दिया तो हम आपके और अब्दुल्लाह के बेटे नहीं। लेकिन अजीजों, जब आशूर का दिन आया, बार बार बच्चे हाथों को जोड़े हुए हुसैन की खिदमत में आ रहे हैं। ए मौला, मुझे मरने की इजाजत दीजिए, ए आका, मुझे मरने की इजाजत दीजिए। हुसैन बार बार वापस कर देते हैं, जाओ आओ न मोहम्मद, अरे तुम्हारा बाप मदीने में है। कल को अगर अब्दुल्ला ने सवाल कर लिया कि मैंने 2 बच्चे आपके हवाले किए थे, तो हुसैन क्या जवाब देगा? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा बंदे आलम आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। हाँ अजीजों, बच्चे आए माँ के पास, मादर गिरामी, मौला मुझे इजाज़त नहीं देते, मौला मुझे इजाज़त नहीं देते। कहा मेरे भाई को मेरा सलाम कहते ना, और कह दो कि ज़ैनब की तमन्ना है, ये सब ज़ैनब का हदिया है कि जो हुसैन की खिदमत में अपनी बहन की इस एक गुजारिश को न ठुकराए। हाँ अजीजों, इजाज़त मिली हुसैन से। आए बच्चे मैदान में लड़ने के लिए। एक तरफ से अब्बास दादे शुजाअत दे रहे हैं, एक तरफ से अली अकबर दादे शुजाअत दे रहे हैं। सोचिए बच्चे किस तरीके से, किस हौसले के साथ जंग कर रहे होंगे। जंग करते करते एक मौका वो भी आया कि ये दोनों बच्चे जमीन की तरफ चले। आवाज बुलंद हुई, अम्मा अदरिकनी, ए चचा, ए मामू मेरी मदद के लिए आओ, ए मेरे आका मेरी मदद के लिए आओ। हुसैन ने कुर्सी छोड़ी और मोहम्मद के तरफ दौड़े, आवाज देते जाते हैं, और मोहम्मद तुम कहाँ हो? लाशे पे पहुंचे। अदीदों, भाई के लिए एक बड़ा सख्त मरहला है कि अपनी बहन के लाडलों के लाशों को अपनी बहन के सामने ले जाए तो कैसे ले जाए। अपने हाथों पे और मोहम्मद का लाशा उठाया, लेके चले। अब मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके से खैमे में दाखिल हुए होंगे। हाँ, हुसैन लाशों को लेके खैमे में दाखिल हुए, लाके जमीन पे रख दिया। बीवियों ने आना मोहम्मद को हल्के में ले लिया। वाह मोहम्मदा, वाह ना की सदा बुलंद होने लगी। एक मर्तबा बीवियों ने देखा कि हमें ज़ैनब नजर नहीं आती, आखिर ज़ैनब कहाँ है? तलाश किया गया तो देखा गया कि ज़ैनब अपने खैमे में जमीन पे अपनी पेशानी को रखे हुए आवाज दे रही थी, मेरे माबूद तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने ज़ैनब की कुर्बानी को कबूल फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंता फ़ातिरुस समावात व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंता क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़ि अइम्मति तिस्अति ताहिरीना मिन ज़ुर्रिय्यति हुसैन अलैहिस्सलाम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बि आमिलना बिफ़ज़लिक व ला तुआमिलना बिअदलिक। हज़रात, एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मुजद्ददन अस्कर अली शहरियार, सैयद महमूद अली ख़ान, सल्तनत आरा बेगम, मीर मोहम्मद सईद ख़ान और शम्सुज़्ज़किया हैदरी बेगम, सैयद मेहदी अली ख़ान, सैयदा शाहनूर, सैयद रज़ा अली फ़िरोज़, सैयद हैदर अली खुसरो, सैयदा नाहीद लक़ा फ़ातिमा और सैयद फ़तेह मुबतगा को आप हज़रात हदिया फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहम سيدي ومولاي أبو الفضل العباس يا أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب البركات. السلام عليك يا سلطان أبو الحسن علي بن موسى رضا شفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان الأمان من الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام علیکم یا امام سبت جان اجل اللہ تعالی فرجت.